اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام یقولون افتراہ قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم نے اسے گڑھ لیا ہے؟ ان سے کہہ دو کہ اس کی جیسی 10 صورتیں لے آؤ تم بھی گڑھ کر، اور اس کے لیے بلا لو ان سب کو جن کو تم بلا سکو، جن کی استطاعت تم میں ہو۔ اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ یہ گڑھا ہوا ہے۔ قرآن شریف نے یہ چیلنج بہت سے مقامات پر دیا۔ کہیں یہ کہا کہ ایک صورت لا کر دکھا دو اس جیسی، کہیں یہ کہا کہ اس جیسا کلام لے آؤ، اور یہاں پر بات آئی کہ 10 صورتیں لے آؤ۔ اب کہیں پر ایک صورت کہا، کہیں 10 صورتیں کہا، اس جیسی ایک صورت لے آؤ۔ فاتو بصورت من مثلہ، اگر انہیں شک ہے، اگر ان سے کہو کہ تم اگر شک میں پڑے ہوئے ہو جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا اس کے بارے میں، تو اس جیسی ایک ہی صورت لے آؤ۔ اور یہاں پر کہا کہ یہ گڑھنے کے یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم نے گڑھ لیا اسے، تو ان سے کہو کہ 10 صورتیں لاؤ گڑھ کر تم بھی، اور مدد کے لیے سب کو بلا لو جن جن کو تم بلا سکو، اکیلے بھی نہیں۔ اصل میں ایک صورت کی جب بات آئے یہ اس کی وضاحت ہے، اور یہ اصول ہے قرآن فہمی کا کہ کسی جگہ کوئی ایک بات کہی جاتی ہے، کسی دوسری جگہ اس کی کچھ اور تفصیل بھی ہوتی ہے۔ تو پہلے ایک صورت کہا تھا، یہاں پر 10 صورتیں کہا ہے، تو ایک صورت تو قرآن میں 3 آیتوں کی بھی ہوتی ہے۔ اب وہ خالی انہوں نے انا اعطینا کے برابر ایک 3 چیزیں چھوٹی چھوٹی تھی وہ لکھ دی۔ یہ 3 آیتیں ہیں، اس کے اندر انا اعطینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، ہم نے تمہیں الکوثر عطا کیا تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھنا اور قربانی کرنا، تمہارا دشمن بے نام و نشان ہو جانے والا ہے۔ یہ 3 آیتیں ہیں انا اعطینا کی۔ اب گڑھنے والے بڑے بڑے دماغ بیٹھ جائیں اور 3 لکھ دیں ایسی، تو اصل تو بات یہ ہے کہ اس 3 کا بھی مقابلہ نہیں ہوگا کہ اس میں کیا کیا ہے۔ اس کی تفصیل انا اعطینا کہ میں ابھی بتانا شروع کروں تو وہ بہت چیزیں ہیں، اور پھر معلوم نہیں کیا کیا اور ہیں جو میں بتا سکتا ہوں اس سے آگے۔ لیکن اگر کوئی مقابلہ کرنے والے آئے کہ جیسا کلام ہم لا رہے ہیں، اور قرآن نے کہا ایک صورت لے آؤ بس، تو وہ ایک صورت کے نام پہ 3 آیتیں لے آئیں گڑھ کر، کہ قرآن میں 3 آیتوں کی بھی تو صورت ہے، تو وہ تقابل نہیں ہو پائے گا صحیح، اور اس کے اندر بات ہر ایک کے دیکھتے ہی فوراً کلیئر نہیں ہو جائے گی۔ تب قرآن تو بہت لمبا ہے، 114 صورتیں ہیں، 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں، 6236۔ اس میں اس لیے پھر یہاں پہ 10 صورتیں کہا، یہ اس کی تفصیل ہے ایک صورت کی کہ چھوٹی سے چھوٹی قرآن کی جو صورت ہو اس جیسی 10 یا اتنی بڑی ایک۔ یعنی اب یہ بات ہوئی کہ جیسے یہ بتایا کہ صورت کے نام پر کہ 3 تم لکھ لائے، اب اس کے بعد پھر وہ ہر عام انسان جو ہے وہ فوری طور پر اس کو جج نہیں کر پائے گا، وہ کہے کہ ہم بنا لائے اس جیسی۔ تو اس چیلنج کی ڈیٹیل یہ ہے کہ ایک صورت ہی اگر ہو تو 30 آیتوں کے برابر،
اتنی تو ہو، 6236 آیتوں کا کلام ہے، تم 30 آیتوں کے برابر ایک سورت لے آؤ، یا چھوٹی چھوٹی 10 سورتیں ہوں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اس نے گڑھ لیا ہے، ان سے کہو کہ 10 سورتیں تم لے آؤ گڑھ کر خود، اور سب کو بلا لو، جن جن کو تمہارے بس میں ہے بلا لینا، اور سب بیٹھ کر، سارے لوگ بیٹھ کر پوری محنت کر لیں، پوری کوشش کر لیں، اپنے دعوے میں سچے ہو تو یہ چیلنج ہے تمہارے لیے۔ اور یہ چیلنج بات کو، اس کی ہسٹری کیا ہے اس کے بارے میں چند باتیں، ذرا بات کو، لیکن 23 سال کے اندر جو قرآن نازل ہوا، 23.5 سال میں، اور اس میں یہ چیلنج چلا آ رہا تھا، بار بار دہرایا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں، زندگی میں کسی نے یہ چیلنج قبول نہیں کیا۔ بات کو کچھ کوششیں ہوئیں، آج تک کی ہسٹری میں چند کوششیں ملتی ہیں ہمیں، آج تک کی پوری تاریخ کے اندر یہ چیلنج کسی نے آج تک قبول نہیں کیا، اور چند لوگوں نے کیا جو کوششیں، ان کوششوں کے بارے میں بتاتا ہوں میں۔ لیکن یہ چیلنج چلا آ رہا تھا اس دور میں، اور چیلنج کرنے والے چیلنج کرنے والی شخصیت وہ تھی جسے، جو ان کے درمیان میں رہتی تھی، آس پاس والے سب جانتے تھے کہ امی ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہیں، سارے لوگ جانتے تھے کہ انہوں نے کبھی شاعری نہیں کی، کبھی کوئی ادبی کلام نہیں لکھا نہ کہا۔ یہ ہسٹری، یہ ان کا ریکارڈ چلا آ رہا تھا۔ اب اس میں وہ جو کوئی ادبی کلام جس کا کوئی نہیں ہے، جس نے کبھی کوئی شعر نہیں کہا، وہ اب ایک کلام پیش کر رہا ہے، اور اس نے یہ نہیں کہا کہ میرا اپنا ہے، اس نے کہا کہ اللہ کی طرف سے آیا ہی۔ اسے اگر گڑھا ہوا جو لوگ کہتے ہیں، تو اصل میں ان کے درمیان کے لوگ جو گڑھا ہوا کہتے ہیں، وہ تو ان کو تو اس کی حقیقت جاننی چاہیے کہ یہ اس کے بس کی بات ہے کہ نہیں ہے۔ تو اسی کلام میں یہ چیلنج آیا کہ اچھا تم جیسی اتنا پورا نہیں، اتنا موٹا نہیں، اتنا ضخیم نہیں، تم 30 آیتیں دکھاؤ لا کے، 30 آیتوں کی ایک سورت، یا چھوٹی چھوٹی سی 10 سورتیں، اور اکیلے ہی نہیں، تم جتنے لوگوں کو دل چاہے ہیلپ کے لیے بلاؤ۔ عربوں کو اپنی زبان دانی پہ بڑا فخر تھا کہ ہم بڑے ماہر ہیں زبان کے، اور یہ جیسے مختلف قوموں میں جہاں کچھ سپیریورٹی کمپلیکسز ہوتے ہیں، وہ لوگ اپنے سے ہٹ کر جو دوسروں کا نام رکھتے ہیں، وہ اپنے، جو ان کا تصور اپنے بارے میں ہوتا ہے، وہ اس کے معنوں کے اعتبار سے ہوتے ہیں کہ دوسرے ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جیسے ان لوگوں نے نام رکھا، یہ ہندوستانی تھے، ان لوگوں نے دوسروں کو کہا ملیچ، کہ یہ دوسرے اس قابل نہیں ان کے ساتھ اٹھا بیٹھا بھی جائے، مطلب جنم کے اعتبار سے ہم سریشٹھ ہیں اور سپیریئر ہیں۔ اور اسی کے لیے بات کو پھر یہ لفظ لے کے آئے، چونکہ یہاں تو ایک نام تو اپنا تو غائب ہو گیا تھا ہندوستان میں، یہ لفظ ہندو تو تھا نہیں، یہ سناتن دھرمی بھی غائب ہو گیا تھا۔ اتنا الگ الگ عقائد کا مجموعہ تھا، اتنا زبردست کہ وہ ایک آئیڈینٹی اس حد تک غائب ہو گئی تھی کہ اپنا کچھ نام بھی نہیں بچا تھا۔ کوئی یہ نام اتنا ایسا نہیں تھا کہ ہر ایک کہہ دے اب کیا ہے، سناتن دھرمی ہے۔ یعنی جب لفظ ہندو جب سے شروع ہوا، اس سے پہلے پوچھتے تم کیا ہو، تو کوئی یہ کہہ دیتا کہ سناتن دھرمی ہے، مطلب ایسا تھا کہ جیسے آئیڈینٹی کرائسس کے نام بھی غائب، کہ اپنا کوئی ایک نام لے سکیں سب مل کے۔ یہ آئیڈینٹی تو انہیں مسلمانوں نے دی، مسلمانوں نے نام رکھا ان کا ہندو، ایک قوم بنا دیا، یہ اکٹھا نام جو ہے سب کو ایک قوم بنا دیا۔ یہ کبھی ایک قوم تھے ہی نہیں، اور جس راشٹر کے اوپر فخر ہے وہ راشٹر بھی مسلمانوں نے بنا کر دے دیا، یہ کبھی ایک راشٹر تھا ہی نہیں۔ بڑے سے بڑی سلطنت جو تھی، جو بہت بڑی تھی اگر، تو وہ
بہار کا وہ حصہ جو نالندہ کہلاتا ہے، ایک ضلع سے تھوڑا سا بڑا، اس میں کچھ حصے، ایک ریجن ہے جس میں کچھ ڈسٹرکٹس ہیں 4-5. ہسٹری میں بڑے سے بڑا کوئی اگر کسی ایک راجا کا کوئی علاقہ تھا تو وہ اتنا بڑا تھا، اس سے بڑا کوئی ہسٹری میں ملتا ہی نہیں. سب الگ الگ ٹکڑے تھے پھیلے ہوئے سارے میں. تو مسلمانوں نے سب کو ایک بنا دیا، وہ جیت کر ایک ملک بنا دیا. پہلی بار ہوا ہسٹری میں، وہ ٹیک اوور کیا انگریزوں نے. وہ جتنا بڑا مسلمانوں نے بنا کر دیا تھا اس کے ٹکڑے کر دیے. انہوں نے تو دیا تھا برما سے لے کے افغانستان تک کا، اس کے انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. تو جتنا بڑا انہوں نے دیا تھا اتنا بڑا تو کبھی تاریخ میں رہا ہی نہیں، اب اس سے بہت چھوٹا ہے. اب اس کے اوپر فخر ہوتا ہے، اس نیشن کے اوپر یا اس راشٹر کے اوپر. تو اصل میں تو وہ بھی مسلمانوں کی دین ہے، اور ان کو ایک قوم کے طور پر یہ جانتے نہیں تھے مسلمان. اس بات کو نہیں جانتے تھے کہ دنیا کے بہت سے مذاہب کے اس وقت کے جو داخل ہوئے تھے شروع میں، پھر بات کو پھر علمی ترقیات اور بہت کچھ ہوا، لیکن شروع میں جو لوگ یہاں داخل ہوئے تھے وہ جانتے تھے کہ مسلمان ہوتا ہے مومن ایمان لانے والا، جیسے وہ خود تھے. ایک عیسائی ہوتا ہے، ایک یہودی ہوتا ہے. باقی دنیا کے بہت سے عقائد و مذہب اور ان کے نام نہیں جانتے تھے، ان کا باقی سب مشرک ہوتے ہیں اس کے علاوہ جتنے ہوتے. تو ان سب کو انہوں نے ایک کیٹیگری میں رکھا، اور یہاں پہ رہنے والوں کو کہا انہوں نے ہندی. ہند نام موجود تھا پہلے سے عربوں کی زبان میں. تو ہند کے رہنے والوں کو انہوں نے کہا، انہوں نے علاقے کے طور پہ نام دیا ہندی، جو بات کو بدل کر پھر ہندو ہو گیا. اب ان کے تو پھر جب مسلم رولرز اور بات کو یہاں پر رولرز آئے، یہ تو شروع کے لوگ تھے. جو مسلم رولرز آئے وہ ہندو نام چل پڑا تھا اس وقت تک. تو انہوں نے یہ ہندو کو ایک مذہب کا رنگ دیا. یہ سب مسلمانوں نے کیا ہے. وہ عیسائی جانتے تھے، وہ یہودی جانتے تھے، مسلمان جانتے تھے، تو ان کا یہ سب مشرک ہیں اور اس علاقے کے لوگ ہیں، ہندو کہلاتے تھے. تو اس کو مذہبی طور پر انہوں نے ہندو کہنا شروع کر دیا سب کو. اور ان کی ڈیفینیشن یہ ہو گئی کہ مسلمانوں اور اہل کتاب کے سوا جتنے ہیں وہ سب ہندو. یہ ڈیفینیشن ہو گئی. حالانکہ سینکڑوں الگ الگ عقیدوں کے لوگ تھے، وہ سب کے الگ الگ دھرم تھے، سینکڑوں عقیدے تھے. تاریخ میں یہ کبھی ایک عقیدے کا ایک مذہب رہا ہی نہیں، ہسٹری میں نہیں رہا. پری ہسٹورک جو کچھ بھی دعوے ہوں اتہاس سے پہلے کے دور کے، سینکڑوں مذاہب کا مجموعہ. انہوں نے مسلمانوں نے کہا کہ وہ جو ڈیفینیشن دی، جو مسلمان نہیں ہو، جو کرسچن عیسائی نہیں ہو، یہودی نہیں ہو، وہ ہندو. یہاں پہ جتنے لوگ ہیں تو ایک بہت بڑی نیشن انہوں نے بنا دیا، اسے مذہبی نیشن بھی انہوں نے بنا دیا. اس کے بعد پھر برٹشرز آئے، انہوں نے یہ ڈیفینیشن باقی رکھی کہ عیسائیوں اور مسلمانوں کے علاوہ یہاں جتنے سب ہندو. تو اصل میں یہ ڈیفینیشن ان کو اتنی بڑی قوم بنا کے انہوں نے دیا، ورنہ تو یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوتے آج بھی ذرا ذرا سے. اور چھوٹے چھوٹے سے ٹکڑے ریجن کے اعتبار سے بھی ہوتے، زمین کے اعتبار سے بھی چھوٹے چھوٹے ٹکڑے مذہب کے اعتبار سے بھی ہوتے. یہ دنیا کا اس وقت جو اتنا بڑا مذہب ہے، تیسرا چوتھا بڑا مذہب ہے دنیا کا مذاہب کے نام سے. تو یہ اتنا بڑا جو بنا کر دیا، یہ مسلمانوں نے بنا کر دیا. اور یہ ان کی لا علمی کی بات تھی، جیسے بھگت رہے ہیں آج. یہ ہوتے ہی نہیں، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوتے، یعنی مذہب کے اعتبار سے ذرا ذرا سے ٹکڑے ہوتے. اب کہتے یہ اتنی بڑی قوم ہم ہندو ہیں. تو کرسچن نے اس ڈیفینیشن کو باقی رکھا کہ جو مسلمان نہیں، جو عیسائی نہیں، وہ ہندو. بہرحال یہ تو درمیان میں ایک تفصیل کے لیے ایک بات آ گئی. چیلنج کی بات ہو رہی تھی قرآن کے کہ تم 30 آیتیں ہی لے آؤ، ایک صورت چھوٹی سے چھوٹی جو صورت ہے اس کے برابر کی 10 صورتیں. اور سب کو بلا لو اپنی مدد کے لیے. تو اس چیلنج کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کسی نے کبھی قبول نہیں کیا.
وہ اپنے آپ کو عرب کہتے تھے. یہ ہندوستانی عرب کا مطلب یہ بہت ماہر فصاحت و بلاغت میں، لٹریچر کے اندر، جو انشاء میں، ادب میں، جس کا کوئی جواب نہیں ہو. یہ ان کی زبان میں عرب کا نام تھا، عرب کا مطلب تھا. یہ ہندوستانی دوسروں کو ملیچ کہتے تھے، ہندوستان سے باہر والوں کو. جیوز، یہودی، یہ دوسروں کو جینٹائلز کہتے تھے. ہم یہ جینٹائلز بھی تقریباً اسی معنوں میں تھا جیسے یہ ملیچ کہتے ہیں، کہ بس خدا کی محبوب ایک قوم اور باقی سب سوتیلے، بس کر دیے ہیں پیدا. یہ تو ان کا کمپلیکس جو تھا اس نسلی بنیاد پر تھا، یہودیوں کا بھی اور ہندوستانیوں کا بھی، نسل کے اعتبار سے. عربوں کا ان کا جو وہ تھا سپیریورٹی کمپلیکس، وہ اس بنیاد پہ تھا کہ ہم سے زیادہ کوئی زبان کا ماہر نہیں ہے. مقابلے ہوا کرتے تھے زبردست، اور کعبے پہ لکھ کر لگایا کرتے تھے. وہاں پہ مقابلہ ہوتا تھا، کعبے کی دیوار پہ لکھ کے لگاتے تھے چاروں طرف کون بڑا ایکسپرٹ ہے. شعریں، نظمیں، شعر اور اشعار، نظمیں، اور بڑا انہیں فخر تھا اپنے اتھارٹی کے اوپر لینگویج کی. یہ چیلنج انہیں کیا کہ لے آؤ اور یہ تو امی ہیں، بے پڑھے لکھے، جنہیں شعر کہنا نہیں آتا، لٹریچر کی زبان میں بھی کچھ کہنا. پہلی مرتبہ یہ اتنی زبردست چیز ان کی زبان سے آنی شروع ہوئی جب سے اور انہوں نے کہا کہ میں خود کہی نہیں رہی تو نازل ہو رہی ہے مجھ پر، تو تم لے کر آؤ اس جیسا. تو اس چیلنج کو اس 23 سال کے اندر، 23.5 سال میں کسی نے قبول نہیں کیا. یہ چیلنج بار بار آیا، کوئی سامنے ہی نہیں آیا. بلکہ ہوتا یہ تھا کہ انکار کرنے والے چھپ چھپ کر سننے آتے تھے. وہ لوگ جو بڑے بڑے، جو دوسروں کو روکتے تھے، زیادہ کٹر تھے. کچھ تو وہ ہیں کہ نہیں مانتے، کچھ ان میں سرغنے تھے یا زیادہ کٹر تھے، وہ دوسروں کو روکتے تھے، خبردار ان کی باتیں مت سننا. وہ چھپ کر خود سننے آتے تھے. حضرت عمر ہیں، خود چھپ کر سننے آتے تھے. یہ ابو جہل، یہ لوگ چھپ چھپ کر سننے کے لیے آتے تھے. عتبہ، شیبہ، بڑے بڑے سردار، اور سنتے تھے اور سن رہ جاتے تھے، چلے جاتے تھے. اس میں یہ تھا کہ عوام کے اندر، اب سننے کے پیچھے بہت سی کیفیات ہوتی ہوں گی کہ دوسرے لوگ نہ دیکھ لیں لیکن اسے اسیس کریں، جج کریں. ہمیں سنتے ہوئے دوسروں کو منع کرتے ہیں دوسرے نہ دیکھ لیں، اس لیے چھپ کر آتے تھے اور پھر خاموشی سے چلے جاتے تھے کہ اب کوئی اعتراض لا نہیں سکتے. پھر بیٹھ کے مشورے ہوتے تھے کہا کیا جائے اس کو آپس میں. جب کسی نے کہا کہ کہو شاعر ہیں، تو دوسرے تردید کرتے تھے یہ شعر نہیں ہے، ہم نے بڑے بڑے شاعر دیکھے ہیں، شعرا کا کلام دیکھا ہے، نہیں ہے شعر یہ. اچھا یہ کہہ دو جنوں کا سایہ ہو گیا ہے، ان کا ہم نے بڑے مجنون دیکھے ہیں، وہ نہیں ہے جن پہ سایہ ہو جاتا ہے. دیکھے ہیں، ان کا علاج کیا، یہی نہیں وہ. تو اب یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا بیٹھ کر اس کو الزام کیا لگائیں، نام کیا دیں اس کلام کے تعلق سے. تو یہ لوگ اس دور میں کسی نے اس چیلنج کو قبول نہیں کیا. ایک بار عتبہ ان کے بڑے سرداروں میں سے تھا، آپس میں مشورے ہوئے تھے. اس نے کہا کہ اچھا رکو، میں ذرا سا جا کے بات کر کے آتا ہوں، آج بات ہی کر لیں، سمجھاتا ہوں ذرا جا کر. لوگوں کو اس کی بھی سمجھداری پہ بڑا کافی اعتماد تھا. انہوں نے کہا کہ ہاں تم ہم میں بہت سمجھدار ہو، زیادہ سمجھدار ہو، تم اکیلے بات کرو گا. طرح طرح کے لوگ تانے دیتے ہیں، پھپتیاں کستے ہیں، کچھ ذرا ٹکرانے کی بات کرتے ہیں. تم ذرا نرمی سے بات کرو اور تم ہمیں سمجھدار زیادہ ہو، تو ٹھیک ہے ذرا اکیلے میں 1 to 1 بات کرو جا کر. پہنچا وہ ان کے پاس، اور پھر اس نے جا کر سمجھانے کی اپنے طور پہ کوشش کی کہ بھتیجے ہم سمجھ نہیں پا رہے تمہیں ٹھیک سے کہ چاہتے کیا ہو، یہ جو کچھ تم نے شروع کر دیا ہے اس میں. تو تم اگر بادشاہ چاہتے ہو، ہم تمہیں تو ہو بڑے قبیلے کے خاندان کے، تمہیں اور سب سے اونچا مقام دینے کو بھی تیار ہیں ہم. تم اس کے ذریعے تمہاری اگر یہ ہے خواہش کے اس کے عورتوں کے اندر وہ تمہاری طرف اٹریکٹ ہوں تو ڈھیر لگا دیں تمہارے لیے خوبصورت عورتوں کا. دولت چاہیے تو وہ
غریب خاندان کیوں، لیکن ہم تمہارے لیے تمہارا سب سے امیر آدمی تمہیں بنا سکتے ہیں، لیکن یہ جو کچھ کر رہے ہو نیت کیا ہے، چاہتے کیا ہو؟ یہ بالکل کھل کر اپنی بات بتا دو، ہم سب مان لیں گے۔ اب وہ بیچارے اس سے آگے نہیں بڑھ سکے تھے کہ اس کے پیچھے یہ جو کچھ بھی لا رہا ہے اس کا تو مقابلہ نہیں کر پا رہے تھے، لیکن ڈیزائن کیا ہے، پیچھے مقصد کیا ہے اس کا؟ تو ہر ایک اس حساب سے سوچتا تھا جیسے اپنا کرتے کہ یہ جو کچھ آیا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی تو مقصد ہوگا، وہ کلیئر نہیں ہو رہا ہے کہ مقصد کیا ہے۔ تب وہ جتنی باتیں زبان پہ ان کی آ سکتی تھی وہ رکھ دیے، کہا یار اب خود بتا دو، اور ان کا سچ مچ اگر بات ہے اس لیے کہ کچھ ذہن میں فطور ہے تمہارا علاج کرا دیتے ہیں، لیکن بات تو کلیئر کرو ہے کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ کہہ چکے اپنی بات؟ تو میں نے کہا ہاں۔ اس کے بعد پھر کچھ آیات تلاوت کرنی شروع کی، تو اب کونی ٹیکے ہوئے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، زمین کے اوپر دونوں زمین پر تھے، پاؤں پھیلائے ہوئے پیچھے کونی ٹیکے ہوئے، خاموشی سے سنتا رہا، بالکل خاموشی سے سنتا رہا۔ سورہ حامیم سجدہ کی کچھ آیات تلاوت کی، جب خاموش ہوئے تو کچھ نہیں بولا، ایک حرف نہیں بولا، اٹھا اور چلا گیا۔ اب اس کے بعد ہوتا کہ بھائی مطلب کیا ہے، یہ جتنی باتیں تھی ساری وہ سب خاموش، اس کے بعد بالکل بولتی بند ہو گئی، کوئی بات ہی نہیں کی۔ اس کے بعد اٹھا اور اٹھ کر خاموشی سے واپس چلا گیا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ جس کر و فر سے گیا تھا، جس شان سے، جس کانفیڈنس سے گیا تھا، یہ جو آ رہا ہے چہرہ وہ نہیں ہے، اب چہرے پہ وہ کانفیڈنس نہیں ہے جو واپس آ رہا ہے۔ یا اس کو آتے وقت سے پہلے ہی سے لوگوں نے یہ کامنٹ کیا جو قریب آیا تھا۔ آنے کے بعد اس نے کہا کہ میں تمہیں ایک مشورہ دیتا ہوں، اور وہ یہ کہ یہ تمہاری قوم کا ایک آدمی ہے، یہ ہم ہی کا ہے، یہ جو کچھ کر رہا ہے کرنے دو اسے، اگر کامیاب ہو گیا تو ہم سب کی کامیابی ہے، بجائے مخالفت کرنے کے کر لینے دیتے ہیں اسے، ہمارے ہی آدمی ہے، ہم سب کامیاب ہوئے، اگر یہ کامیاب ہو گیا تو سب کا نام ہو جائے گا کہ ہمارا آدمی ہے۔ اور یہ جو کچھ بھی چاہتا ہے معلوم نہیں کیا مشن ہے اس کا، جو کچھ بھی چاہتا ہے اگر اس پہ ناکام ہو گیا تو خود ہی ختم ہو جائے گا، تو یہ دن رات اس کے پیچھے ہم پڑیں، اس سے کیا فائدہ۔ جانے کے بعد یہ مشورہ دیا، کہا کہ میں تمہیں یہ مشورہ دیتا ہوں۔ سنتے تھے اور اس کے بعد زبانیں بند ہو جاتی تھی، بڑے کانفیڈنس سے جو یہ لے کر چلے تھے، وہ کچھ آئے تھے سن کے آنے کے بعد خاموشی سے آگے کہا کہ اسے ان کے حال پہ چھوڑ دو نا، یعنی اب کوئی جواب نہیں۔ وہ اس کلام سننے کے بعد اس کی یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ انہیں کیا جواب دوں ان لوگوں کو، لوٹ کر یہ نہیں کہہ سکا کہ یہ فضول ہے، یہ بکواس ہے، یہ شعر تھا، یہ تو واقعی پاگل ہو گیا ہے، کیا کریں۔ اور دل پر اثر اس کے اتنا تھا اس درجے کا، کہا کہ اس کی مخالفت مت کرو، کر لینے تو اسٹریٹجی سب سے اچھی ہے کہ ہمارے میں کہا ہے اگر کچھ جو کچھ بھی چاہتا ہے اس میں آگے بڑھ گیا تو ہمارے نام ہو جائے گا۔ تو ان کی حیات میں کسی نے چیلنج قبول نہیں کیا زندگی میں۔ ایک شخص تھا جس نے جو ایک کلام لایا، مسیلمہ کذاب، جو زندگی میں جو ایک کلام لے کر آیا، بات کو کچھ اور لوگوں نے کچھ کوششیں کی تھی، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا مسیلمہ۔ تو جب نبی ہونے کا دعویٰ کیا تو اب یہ تو بات یہ ہے کہ یہ نبی ہیں، یہ کلام تو خود بھی کوئی کلام دینا تھا۔ اب عرب تھا، اب اس نے تو خالی ایک نقل تھا کہ ان کے پیچھے بہت لوگ ابھی اکٹھے ہو گئے۔ دور وہ تھا کہ جب مکہ فتح ہو چکا ہے، بڑی زبردست طاقت ہے، تو ان کے پیچھے سارا عرب اکٹھا ہو گیا ہے، تو مطلب نبی ہونے سے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، تو خود بھی اپنا بھی دعویٰ کیا نبی۔ اب کوئی نئی چیز آتی نہیں تھی کہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کوئی ایک بزنس چلتا کسی نے دیکھا، سب نے کہا بہت آگے گئے، ہم بھی یہی کر لیں۔ انہوں نے کہا یہ بہت بڑا دھندا ہے، میں بھی یہی کرتا ہوں۔ تو اب اس کے ساتھ میں پھر کاپی تو اسی سے کی جائے گی نا، تو کہ یہ کلام لے کر آیا ہے کہ اللہ کے پاس سے آتا ہے، تو انہوں نے بھی اور اسے پڑھا تھا،
وہ جیسی چیزیں بالکل لگ بھگ اسی جیسی چیزیں، انداز اسی انداز میں اس نے بھی ایک کلام پیش کیا، اور زبان کے تو ماہر تھے نا، اور اس نے نہیں کیا اکیلے، ایک پوری ٹیم تھی جو ایکسپرٹس کی تھی، جس کو ساتھ میں بٹھایا تھا، جنہوں نے وہ کہ اس کو قرآن کو پڑھ کر اس جیسی چیزیں جو ہیں وہ لکھی تھی. تو اب وہ اس میں کچھ چیزیں جو آتی ہیں سننے میں اس طرح کی کہ الفیل والفیل وما ادراک ما الفیل، القاریہ القاریہ تو ملقاریہ وما ادراک ما القاریہ، فیل مانے ہاتھی، الفیل والفیل وما ادراک ما الفیل، تم کیا جانو ہاتھی کیا ہوتا ہے. پھر آگے وہ اس کی دم چھوٹی ہوتی ہے وہ کیا ہوتا ہے. اب وہ طرح طرح کی کچھ اس سے جو چیزیں روایتیں آتی کچھ اس طرح کی چیزیں تھیں. بہرحال اس نے اپنے حساب سے ایک کلام تیار، کچھ حصہ ہوا، اور ادھر نبوت کا دعویٰ تھا، ایک کلام بھی آ گیا. اب وہ کلام کچھ ایکسپرٹس جو تھے، اور ظاہر ہے وہ سب اپنے آپ کو، ان کا تو دعویٰ یہ تھا کہ ہم سب سے اوپر ہیں زبان کے معاملے میں، لینگویج کے ایکسپرٹس ہیں ہم لوگ. تو انہوں نے وہ کلام میں یہ بات رہ گئی کہ وہ عرب جو تھے وہ دوسروں کو عجم کہتے تھے. یہ نام عجم مانے گونگا، لفظی مانے، اپنے علاوہ دوسروں کو عجم کہتے تھے، اور عجم کے معنی گونگا، یعنی یہ کیا جانے لینگویج کے تو صرف دنیا میں ہم ہی جانتے ہیں، اپنے علاوہ باقی سب گونگے. تو اب ان کے ایکسپرٹس نے وہ کلام تیار کیا تھا. بات کو وہ لوگ جو مخالفین میں سے ہیں، یہ مستشرقین پاشچات، وہ لوگ جو اورینٹلسٹ کہلاتے ہیں، ایک قوم جب کوئی زندہ قومیں ہوتی ہیں تو وہ سب طرف ہر چیز کو دیکھتی ہیں، پڑھتی ہیں، مطالعہ کرتی ہیں، اور کچھ کہیں اگر ان میں کہ وہ لوگ بھی جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بڑی تحقیق کر کے بالکل ان کے خیال میں نیوٹرل رائے دی، ان میں بھی ایک جھلک ہوتی ہے تعصب کی. لیکن یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے طور پہ کام کر رہے ہیں، بالکل نیوٹرل غیر جانبدار کام کر رہے ہیں، ہوتا ہے تعصب کی جھلک آتی ہے. تو وہ جن لوگوں میں تعصب بھی تھا، ان کے اسکالر، تو انہوں نے جو کچھ کہا، ان میں اتنے بڑے بڑے اسکالر ہوئے، انہوں نے انسائکلوپیڈیا آف اسلام، عیسائیوں کی لکھی ہوئی پوری انسائکلوپیڈیا تیار کر دی. موٹی موٹی ڈکشنریز، لیکسینس جو مسلمان نہیں کر سکے تھے، اب بات کو کیا مسلمانوں نے تھوڑا تھا، وہ سب انہوں نے انگریزوں نے کی، عربی کی ڈکشنریز، موٹی موٹی لیکسینس. تو بہت بڑے بڑے عربی زبان کے اسکالرس ان کے اندر گزرے. ان میں سے ایک عرب زبان کا بہت بڑا اسکالر تھا ایگپٹ. اس کے بارے میں اس نے کہا، یہ آیت جو تھی اس کا حوالہ دیتے ہوئے اس نے کہا کہ ان لوگوں کو یہ اس سے ڈیمانڈ کرتے تھے، مکن اسٹل ڈیمانڈڈ آف ہم اے میراکل، اس سے چمتکار مانگتے تھے. اینڈ ود ریمارکل بولڈنس اینڈ سیلف کانفیڈنس محمد اپیلڈ ایز اے سپریم کنفرمیشن آف مشن ٹو دی قرآن اٹ سیلف. اور انہوں نے سارے چمتکاروں کے جواب میں بڑے اعتماد کے ساتھ میں قرآن پیش کر دیا محمد نے. لائک آل عربs they were the connoisseurs of language and rhetoric. باقی عربوں کی طرح وہ خود بھی قریش کے رہنے والے بھی جو تھے زبان کے زبردست ایکسپرٹس تھے. well then if the Quran were his own composition other men could rival it. کہ اور پھر بات یہ ہے، ابھی اپنی رائے ہے ان کی کہ اور اگر قرآن جو ہے وہ انہی کا لکھا ہوا ہوتا تو پھر ظاہر ہے کہ دوسرے بھی لا سکتے ہیں، بڑے ایکسپرٹ ہیں وہ تو بڑے بڑے ایکسپرٹ تھے. لیٹ دیم پروڈیوس 10 verses لائک اٹ، ذرا ایسی 10 آیات تو لے آئیں. if they could not، اگر وہ ایسا نہ کر سکیں، and it is obvious that they could not، یہ بریکٹ بھی اسی کا ہے، اور یہ طے ہے وہ جو قرآن نے کہا تھا یہ اسی زبان میں بول رہا ہے کہ اگر فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر تم نہیں کر سکتے اور نہیں کر پاؤ گے تمہارے بس کی بات نہیں ہے. یعنی یہ جو بریکٹ میں لکھا ہے یہی لینگویج اللہ نے دی تھی. چیلنج کرنے کے بعد کہا تھا وَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم نہ کر سکو، پھر ساتھ میں آگے اگلی بات کہنے سے پہلے کہہ دیا تھا وَلَن تَفْعَلُوا، اور نہیں کر سکو گے. تو وہ بریکٹ اس نے خود لگایا اپنی زبان میں، and it is obvious that they could not، اور یہ بالکل طے ہے کہ ان کے بس کی بات نہیں کی. then let them accept the Quran as an outstanding evident miracle. تو پھر اس قرآن کو تو مان لو کہ زبردست ایسا چمتکار ہے جس کا مقابلہ نہیں ہے. تو یہ وہ لکھ رہا ہے یہ اورینٹلسٹ اس کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، کہ یہ قرآن کے اس چیلنج کے بارے میں. یہ حوالہ یہ میں نے جہاں سے لیا، یہ بلیک کلر میں جو لکھا ہوا ہے ایز اے لٹریری. یہ بھی گبن نے ایک بات ایک موقع پہ ایک دوسری تحریری حوالہ اس کے اندر آکسفورڈ یونیورسٹی پریس سے چھپی تھی کہ اسلام ہسٹوریکل سروے، اسلام ایک تاریخی سروے.
اس میں پھر یہ بات لکھی ہے, لٹریری مونومنٹ دا قرآن thus stands by itself. جہاں تک ایک ادبی شاہکار کا سوال ہے, قرآن کا کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا. اب یہ باتیں جو یہ دوسرے کہہ رہے ہیں, وہ لوگ کہہ رہے ہیں, متعصبین کہہ رہے ہیں جن کے دلوں کے اندر تعصب ہے, قرآن کے بارے میں لکھ رہے ہیں, جو بالکل ہی سفید جھوٹ بولنے والے تھے. ان کی بات, جو لوگ ذرا اپنے آپ کو نیوٹرل اسکالر بات ثابت کرتے تھے, ان کی تحریروں سے بھی تعصب جھلکتا تھا. لیکن یہ کہ ان متعصبین کی زبانوں سے یعنی لیکن اپنے آپ کو نیوٹرل ظاہر کرتے تھے, تو یہ چیزیں آتی تھیں ان کے قلم سے. ایز اے لٹریری مونومنٹ دا قرآن thus stands by itself. ادبی شاہکار کی حیثیت سے قرآن کا کوئی مقابلہ ہی نہیں دنیا میں. A production unique to the Arabic literature. کہا تو پروڈکشن ہے کہ بھئی جیسے بنایا ہوا, لیکن یہ ایک ایسی پروڈکشن ہے کہ عربی لٹریچر میں وہ جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں. Having neither forerunners nor successors in its own idiom. اپنے انداز میں نہ تو اس سے پہلے کوئی چیز ایسی آئی, نہ اس کے بعد کبھی آ سکتی. تو یہ چیزیں جو یہ برٹشرز لکھ رہے ہیں, وہ عربی زبان کا بہت بڑا اسکالر تھا, بہت بڑا ماہر, جس نے یہ مطلب جن کی زبان سے یہ گواہی ہے کہ نہ اس سے پہلے جیسی کوئی چیز آ سکی, نہ اس کے بعد کوئی جیسی چیز آ سکی. دا پیسز reported to have been composed by مسیلمہ, یہ اس کے بارے میں جو بات کو پھر رائے آئی ہے, تو اس کو کمپیئر کیا گیا, اس کے کلام کو کمپیئر کرنے والوں نے جو کچھ لکھا, تو یہ البقلانی تھا جس نے اس کو انالیسس کیا, اس کی مسیلمہ نے جو کچھ لکھا تھا, اور پھر وہ اصل میں دوسرے لوگ تھے جنہوں نے مل کر لکھا تھا. تو اس نے یہ بات لکھی کہ the pieces reported to have been composed by مسیلمہ are so ridiculously poor in style. اتنے مذاق خیز حد تک, حادثات سے پرت, جیسے کہ بس کیا کہا جائے, اتنے بچکانہ انداز حد تک وہ چیزیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اس درجے کی بچکانہ اس کے مقابلے میں لگتی تھی قرآن کے بارے میں کہ nobody could seriously compare them with the قرآن, کہ کبھی کسی نے سنجیدگی سے یہ سوچا ہی نہیں کہ اس کا قرآن سے بھی کوئی مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے. یہ کبھی سیریسلی کبھی کوئی سوچ بھی نہیں سکا. کوئی واقعی کوئی پائے کی چیز ہوتی تو اسکالر بیٹھ کے کمپیئر کرتے کہ بھئی ذرا سے دیکھیں قرآن میں اور اس میں اونچا کون سا ہے. پہلوان کا اور کسی بچے کا کیا مقابلہ. ایک پہلوان کے مقابلے میں کوئی دوسرا پہلوان دکھتا ہو تو یہ کہ ذرا سا کشتی کروا لیں. تو یہاں تو کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا, ہر ایک کی نظر میں پہلی نظر کے اندر اس درجے کی چیزیں تھیں. تو زندگی میں کبھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکا. اور بات کی پوزیشن یہ جو میں نے آپ کو دکھایا کہ کچھ لوگوں نے بعض لوگوں نے کی کوششیں, ریکارڈ ملتا ہے 7-8 کیسز ملتے ہیں کہ جنہوں نے اس طرح کی کوششیں کی, اور پھر ہوتا یہ تھا کہ پھاڑ کے پھینک دیتے تھے, ان کو پھاڑ کے پھینک دیا کرتے تھے. یہ ابن المقفع ہے, عرب ہیں لوگ, اس نے بات کو, یہ بات کے دور کی بات ہے کہ لوگوں نے تیار کیا, سب لوگوں نے تیار کیا کہ بیٹھو, اور الگ ایک کمرہ دے دیا دور, وہاں بند کر دیا, کوئی تمہارے پاس نہیں آئے گا, کھانے پینے کی سب چیزیں جتنی ضرورت کی سب وہاں تمہیں رہیں گی مہیا, نہ تم نکلو گے نہ کوئی ملے گا, اب بنا کر ہی نکلنا. کچھ زبردست ایکسپرٹ تھے, کچھ لے کر ہی آنا بس. اب بہت دن ہو گئے تو اس کے بعد یہ ہوا کہ چل کے دیکھنا چاہیے, وہ تو نکلے نہیں تو اب خود ہی دیکھا جائے. تو دور دور تک سب چیزیں جو ہے وہ بس ردی پھٹی پڑی تھی, لکھتا تھا پھاڑتا تھا, لکھتا تھا پھاڑتا تھا, تو بناتا تھا, اس کے بعد دیکھتا تھا, تو اس کے بعد پھر پھاڑ کے پھینک دیتا تھا. یہ ایک پارٹ ہے اس کا جس کے بارے میں کہا گیا کہ جب اس نے ان آیتوں پہ پہنچا, سورہ ہود کی, اصل میں اسی کا اس وقت تفسیر چل رہی ہے, سورہ ہود کی ابھی یہ آیتیں آئی نہیں ہیں. سورہ ہود کی آیت نمبر 42 سے 46 تک, he realized that it was impossible for any human being to equal the book. تو اس نے ہاتھ چھوڑ دیا, اس نے کہا کہ یہ مطلب یہ اس کا مقابلہ کرنا کسی کے بس کی بات نہیں اسٹائل کے اندر. So he desisted from his معارضہ and tore up what he had done. پھر سب چیزیں پھاڑ پھوڑ کے پھینک دی, اور اس کے بعد اس مقابلے کا خیال دل سے نکال دیا, جتنا تھا سب کچھ پھاڑ پھوڑ کے پھینک دیا. یہ ہے کیا, اب آپ کو تو ترجمے میں تو کچھ بھی نہیں محسوس ہوگا. حضرت نوح علیہ السلام کے دور کی, ان کے سیلاب کے دور کی چیزیں, وہ جو جس کو کہا تھا اسے دیکھ لیں اسی سورہ ہود کے اندر, کہ وہ جب ان آیات کو پر پہنچا تو اس نے اپنا سب پھاڑ کے پھینک دیا.
اب جو عرب نہیں ان کی کچھ بھی محسوس نہیں ہوگا، جنہیں عربی آتی ہے انہیں بھی نہیں ہوگا، جو اوریجنل زبان کے ایکسپرٹس ہوں صرف حسن یا بیوٹی تو زبان کی وہ پہچان سکتے ہیں، آپ خالی ترجمہ پڑھ سکتے ہیں جس سے ہو کہ اس میں کون سی ایسی خاص باتیں تھی، لیکن کس کمپیکٹ انداز میں، کتنے جامع انداز کے اندر جس میں ایک لفظ بھی ایکسٹرا نہیں ہے، اس کے اندر جو تفصیلات دے دینا، تو وہ جو تھا، تو اس کے بعد اس نے کہا کہ یہ بس کی بات نہیں ہے میرے کہ میں کلام اس انداز میں لکھ سکوں، باتیں تو کوئی ترجمے میں آپ کو کوئی خاص محسوس نہیں ہوگی، میں پڑھ دیتا ہوں جنہیں اردو نہیں آتی۔ اور حضرت نوح علیہ السلام نے کہا قال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجراہا ومرساہا، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگ اس میں سوار ہو جاؤ، اللہ ہی کے نام سے اس کا بسم اللہ مجراہا ومرساہا، اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا ہے، ان ربی لغفور الرحیم، بے شک میرا رب بہت غفور اور رحیم ہے، وہ یہ تجری بہم فی الموج کالجبال، اور وہ کشتی پہاڑوں جیسی طوفانی لہروں میں انہیں لیے چلتی جا رہی تھی، ونادى نوح وكان في معزل، اور نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا، وہ سب سے الگ تھلگ تھا ایک جگہ، یا بنی ارکب معنا، اے بیٹے آؤ سوار ہو جاؤ ہم سب کے ساتھ میں، ولا تکن مع الکافرین، اور تم کافروں کے ساتھ والوں میں سے مت ہو۔ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، وہ بولا کشتی میں سوار میں ابھی کسی پہاڑ کی پناہ لے لیتا ہوں، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ، کہا کہ آج کوئی اللہ کے امر سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، الا من رحم، سوائے اس کے کہ کسی پر اس کی رحمت ہو۔ وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، اور ایک موج جو تھی بڑی سی ان کے درمیان میں حائل ہو گئی، اور پھر وہ غرق ہو جانے والوں میں سے تھا۔ وقیل یا ارض ابلعی ماءک یا سماء اقلی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی جودی، اور اب درمیان میں کتنے کتنے حصے چھوڑ دینا، یعنی یہ کلام کا حسن تھا اس کے اندر، لڑکے سے یہ کہہ رہے ہیں، بیچ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد اب یہ ہو رہا ہے کہ اب یہ اپنی انٹیلیجنس سے لوگ خود سمجھ لیں کہ جب ساتھ میں چونکہ یہ آ گیا کہ آج کوئی بچانے والا نہیں ہے، ایک بڑی موج درمیان میں حائل ہو گئی، اب درمیان میں کچھ نہیں، بہت بڑا سیلاب آیا، سارے ڈوب گئے، وہ چیختا رہا، وہ ڈوبا، یہ کیا، وہ کچھ نہیں۔ اگلا بیان یہ ہے کہ جب نوح کے سب لوگ، جب اب یہ بھی نہیں، یہ تو بریکٹ لگا ہوا ہے کہ ان کے جہاز کے علاوہ سب ڈوب چکے، اب حکم دیا کہ اے زمین اپنا پانی نکل جا، یہ بیچ کا حصہ چھوڑ کر جس انداز میں جو چیز شروع کی ہے، یہ زبردست لٹریری انداز ہے کہ اس انٹیلیجنس کے ساتھ میں کب چیزیں لائیں کہ درمیان کا لوگ خود فل کر لیں، اس کا خود لوگ درمیان میں فل ان دی بلینکس جو ہے وہ خود ہو جائے۔ تو یہ جو انداز تھا، یہ لٹریری انداز کہ کہاں پر یہ ہو کہ کون سا سین آگے چلے گئے، پھر ایک بیک گراؤنڈ کی بات جا کر کہی، وہ جا کر بتائی جو پچھلی تھی، رک گئے، ایک اگلی بات بتا کر پھر اس کے اوپر لوٹ کر آئے، درمیان کا پورا حصہ ہی چھوڑ دیا، ایسا چھوڑ دیا جو خود اپنی عقلوں سے پورا کر لیں گے کہ ہوا کیا تھا، سارے واقعات کیا ہوئے تھے، وہ شروع کیا۔ تو اب یہ آیت نمبر 44 اور پھر آیت نمبر 45 پھر آیت نمبر 46، یہ تھا وہ حصہ کہ جب اس نے یہ پڑھا، ابن المقفع نے اس حصے پہ آیا، اس نے کہا میرے بس کی بات تھی، جو کچھ لکھا تھا سب پھاڑ کے پھینک دیا۔ اس طرح کی ایفرٹس تھی جو کچھ لوگوں نے کی تھی، وہ جو زبان کے بہت بڑے ایکسپرٹس تھے، جنہیں سارے عربوں نے اپنا ریپریزنٹیٹو بنایا تھا کہ اب تم کر ہی لو کوشش، جو کچھ بھی ہوگا سب دیں گے تمہیں، لیکن آج کچھ لے کر آؤ، تو لکھتے تھے پھاڑتے تھے، لکھتے تھے پھاڑتے تھے۔ یہ بات کے کچھ لوگوں کی کچھ کوششیں تھیں، 7-8 کیس ملتے ہیں پوری تاریخ کے اندر قرآن کے اس چیلنج کے جواب میں جو آج تک چلا آ رہا ہے کہ تم اس جیسی 10 صورتیں لے آؤ، یعنی 10 صورتوں کا مطلب کوئی ایک ایسی صورت لے آؤ جو چھوٹی چھوٹی 10 صورتوں کے برابر ہو، 30 آیتوں بھر کی ہو، اگر ایک صورت کی بات ہو تو کہیں ایک صورت کہاں، تو اس کا مقابلہ کوئی چیلنج ان کے دور میں تو کوئی آیا ہی نہیں۔ مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ ان کے چیلنج میں نہیں کیا تھا، بلکہ انہیں تو کمپرومائز کی کا وہ بھیجا تھا۔ مسیلمہ کذاب نے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، ایک آفر بھیجا کمپرومائز کا کہ بھائی تم بھی بہت بڑے نبی ہو، ایک میں بھی ہو گیا ہوں، مل کر کچھ طے کر لیتے۔ اب اس کے حساب سے تو ایک دھندا تھا، انہوں نے کہا کہ بڑا یہ دھندا اچھا چلا ہے، ہم بھی اسی کو کر لیتے ہیں۔ اس حساب سے لکھا تھا، اسے چیلنج کرنے کے لیے نہیں لکھا تھا جو اپنا کلام لکھا تھا، تو چیلنج کرنے کے لیے کوئی نہیں لا سکا، اور اس کو لوگ کہتے ہیں کہ وہ کمپیئر کرنے بھی، یعنی اس کو کوئی سوچ کر کوئی سیریس آدمی دونوں کو مقابلہ ہی نہیں کر سکتا، وہ اتنی معمولی چیز تھی، اتنی بچکانہ اس کے مقابلے میں جو اس نے لکھی تھی۔ یہ کچھ کوششیں تھی جس کے بارے میں کچھ باتیں جو تھیں، جو کوششیں ہوئی میں نے آپ کو دکھائیں۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ، اور اگر وہ تمہارا جواب نہ لا سکیں اس چیلنج کا کہ اس جیسا کلام لے آؤ، اس جیسی
ایک صورت لے آؤ 30 آیتوں کی یا 3 آیتوں بھر کی 10 صورتیں لے آؤ. اگر اس چیلنج کو تمہارا قبول نہ کر سکیں تو اس کے بعد جب نہیں کر رہے اور تم دیکھ چکے آج تک کہ 1400 سال میں نہیں کیا ہے, تو اس کے بعد تو تمہیں اس بات کو جان لینا چاہیے. یہ خطاب سب سے ہے دنیا والوں سے, انما انزل بعلم اللہ, کہ یہ انسان کی تخلیق نہیں ہے, یہ اللہ کے علم سے نازل کیا گیا ہے, اور اس کے سوا پھر کوئی دوسرا ایسا نہیں ہے جو اس کلام کو بیچ سکے. تو پھر مالک وہی ہے, قانون اسی کا چلے گا. تو اب بتاؤ کہ تم جب اس کا مقابلہ نہیں کر سکو تو تم سرنڈر کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو. یہ چیلنج زبان کا چیلنج تھا, لٹریری زبان کا چیلنج تھا, جو کوئی کبھی نہیں کر سکا قبول. جنہوں نے کوشش کی انہوں نے پھاڑ پھاڑ کے چیزیں پھینک دی اپنی. جن چند لوگوں نے بات کو کوشش کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کوئی وہ خود امید ہے کوئی لا نہیں سکا. لیکن یہ چیلنج ان سارے لوگوں کے لیے بھی تھا کہ جو زبان کی بیوٹی نہیں سمجھتے. آپ نے وہ آیات دیکھی جہاں پر جا کر اس نے اپنی چیزیں پھاڑ کے پھینک دی تھی. اب وہ آپ اس کو لٹریری انداز میں یہ اپریشیٹ کر ہی نہیں سکتے کہ اس درجے کی چیزیں کہ جہاں تک کوئی پہنچے تو اپنی چیزیں پھاڑ کے پھینک دے کہ میں کیا لکھوں گا. یہ صرف اہل زبان تو سمجھ سکتے ہیں, بات کے عربی سیکھنے والے بھی نہیں سمجھ سکتے اس بیوٹی کو. اہل زبان میں بھی جو واقعی انشاء کے ایکسپرٹس ہیں اہل زبان, آپ مثلا اردو مادری زبان ہے آپ کی اردو مادری زبان ہے. غزل کہنے والے آ جائیں, اچھی غزل کہنے والے استاد. اب آج کل کے مشاعروں میں پہلے نہیں ہوتا تھا, وہ آج کل کے مشاعروں کے اندر وہ بھیڑ ہوتی ہے, اب ذرا سا گا کر پڑھا, بڑے عامیانہ چیزیں ہوتی ہیں اور شور مچ جاتا ہے. اکا دکا کوئی استاد آتے ہیں, اب اساتذہ بچے ہی نہیں کلام کے, وہ چپ کے بیٹھے رہتے سر جھکائے ہوئے کہ کیا شور مچ رہا ہے, اس پہ کہیں کیا, داد کیا دیں. وہ کلام کو سمجھ رہے ہیں اور باقی ساری بھیڑ واہ واہ کر رہی ہے اور خوب تالیاں بجا رہی ہے, خوب مقرر کی بات ہو رہی ہے, خوب سبحان اللہ ہو رہی ہے. اب سر جھکائے ہوئے بیٹھے میں چند کلام کو سمجھنے والے کہ یہ بھیڑ جو ہے اس کے اوپر ساری جو ہے وہ بے قابو ہوئی چلی جا رہی ہے کیا یہ. تو بات یہ ہے کہ وہ تو جو واہ واہ کر کے شور مچا رہے ہیں وہ ہیں جن کی مادری زبان, تو مادری زبان والا بھی تو نہیں سمجھ سکتا. مادری زبان میں بھی کلام کے واقعی فہم والے تو کچھ اور ہوتے ہیں جو اوپر ہوتے ہیں. تو اب وہ تو دنیا میں تھوڑے سے ہیں, باقی دنیا کے زیادہ لوگوں کی زبان عربی نہیں ہے. چیلنج ان سب کے لیے ہے. بات یہ تھوڑی ہے کہ تم عربی کے اندر اب ان کو لٹریری چیز نہیں محسوس ہوتی, تو اللہ نے اس کے اندر پھر وہ چیزیں رکھی ہوئی تھی. خالی لٹریچر نہیں تھا, حیرت انگیز تو یہی ہے کہ خالی لٹریچر نہیں تھا, اللہ نے اس کے اندر وہ چیزیں رکھی تھی کہ آج بلا لیں دنیا کے بڑے سے بڑے کسی قرآن کو چیلنج کرنے والے کو, 20 بیٹھ جائیں یہاں پر اور آپ کے سامنے آ چکی کیمپ کے اندر, اور آپ بیٹھ کر میں بیٹھ کر اس کے سامنے رکھ دوں کچھ حصہ اس کا جو کہ اتنا ہے کہ دماغ اڑ جاتا ہے, اس کا کچھ حصہ رکھ دوں اور ان سے ہم کہیں کہ سارے کمپیوٹر لے کر سب لوگ اپنے بڑے بڑے دنیا کے ایکسپرٹ بیٹھ جاؤ, ایک کتاب لکھ دو جس میں یہ اتنی کنڈیشنز تو ہم نے رکھ دی ہیں, قرآن کی تمہیں دکھا دی, تمہیں اس کا ہم 20% دے دیتے ہیں, اور جتنی ہم نے دکھائی یہ کل نہیں ہے جو کچھ ابھی تک ڈسکور ہوا ہے, ہم اس کا 20% رکھ دیتے ہیں. سارے کمپیوٹرز رکھ کے بیٹھ کے جواب ایک لکھ دو, ایک کتاب لکھ لاؤ. ان کا دماغ اڑ جائے گا, نہیں کر سکتے. وہ تو آپ کو دکھائی کیمپ میں نے. تو بات تو یہ ہے کہ آج کے پھر اس کے ساتھ خالی اتری نہیں ہے کہ اندر ایک میتھمیٹیکل میریکل چھپا ہوا ہے جو ابھی کھلا, آج کے دور میں پہلے نہیں تھا. کہ آج کے سارے وہ میتھمیٹیکل میریکل جو جس وقت کیلکولیشن کے لیے کیلکولیٹرز نہیں تھے, زبانی کیلکولیشن کرنا, اور پھر یہ کیلکولیشن جانتے نہیں تھے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے حدیث ہے کہ ما نکتب و ما نحسب, ہمیں لکھنا نہیں آتا, ہمیں کیلکولیٹ کرنا نہیں آتا. اس لیے چاند کو دیکھ کر تم کیا کرو کیلکولیشن, ہمیں آتی نہیں ہے. چاند دیکھ کر طے کیا کرو کہ چاند ہو گیا یا نہیں ہو گیا. کیلکولیشن آتی ہوتی تو بات دوسری تھی. تو جنہوں نے خود اپنی زبان سے یہ اقرار کیا تھا ان کے ہاتھ سے وہ چیزیں آ رہی ہیں کہ جو میرا کمپیوٹر فیل ہو جاتا ہے, آپ کو دکھایا تھا کہ اتنی گنتی ہی نہیں آتی اس کے اوپر گنتی پوری آ ہی نہیں پاتی. ایکسٹرا سافٹ ویئر لوڈ کرنا پڑا قرآن کی ان چیزوں کو, اس کیلکولیشن کو جو قرآن کی ساتھ سے ثابت ہو رہی ہیں. تو تم کر لو, ہم اس کا 20% رکھ رہے ہیں تمہارے سامنے, ایک 20% پہ لکھ لاؤ. نہیں لا سکتے, یہ تو ایک پہلو تھا نا, اندر جو ایک میریکل چھپا ہوا تھا. اب انہی آیات کے اندر دنیا کا بہترین معاشی نظام ہے, انہی آیات کے اندر بہترین اخلاقی ہدایات ہیں, انہی آیات کے اندر دنیا ایسے اصول ہیں, اس درجے کے اصول ہیں جو قواعد اور اصول دیے گئے ہیں کہ پھر انہی اصولوں کے اوپر دنیا آگے چلتی چلی جا رہی ہے. یہ جتنے لوگ جیسے کہہ رہے ہیں نا اسلام کے مخالف اور بڑے کامیابی سے آگے چل رہے ہیں, یہ ساری دنیا اسلامی کو قبول کر رہی ہے اور اسلام کے قوانین لے کر چل رہی ہے.
یعنی جو بھی چیزیں یہاں پر آج کامیاب ہیں وہ کامیابی انہوں نے وہ سارے اصول اپنے دھرم سے نہیں لیے ہیں، وہ اسلام کے ہیں. بعض جگہ جان کر لیے اور بعض جگہ انہیں پتہ نہیں کہ اسلام کے لیے ہیں، اس بنیاد پہ کامیاب ہوئے. مثلا یہ کہ بھائی ہندو دھرم کو لے لو، تمہارے ہندو دھرم کے اندر تو ورن ویوستھا تھی، اس کے بغیر ہندو دھرم ہے ہی نہیں. برہمن جنم سے یا برہمن ہوگا یا چھتری ہوگا یا ویش ہوگا یا شودر ہوگا، اس کے علاوہ کوئی پانچویں چیز ہی نہیں ہے. تو اس جاتی اس کے اندر. تو اب جب کوئی پانچویں چیز نہیں ہے، اب تم نے قانون یہ بنایا، کانسٹیٹیوشن آف انڈیا جب لکھا کہ ان کی کوئی رعایت نہیں کی جائے گی، ان میں کوئی بڑا نہ چھوٹا، اور ان کے علاوہ جو ہیں ان کو بھی تم نے مانیتا دے دی، تو ہندو دھرم کو تو چھوڑا نا. اب اس کے علاوہ پھر ان کے یہاں ایک ورن ویوستھا ایک یہ تھی، اس کے اعتبار سے ہر شخص کی اپنی زندگی کے اعتبار سے جب 25 سال کے ہوں اس وقت تک تو تعلیم حاصل کریں، ایجوکیشن میں لگائیں. پھر 25-26 سے لے کے 50 سال تک کی عمر جو ہے وہ یہ آشرم کہلاتے تھے. یہ پہلا آشرم یہ طالب علموں کے لیے کہ بڑے تعلیم کے اندر اپنی 25 سال تک اچھی تعلیم حاصل کریں. یہ حکم تھا، یہ ورن ویوستھا، یہ ان کے ضوابط و قاعدوں میں سے ہندو دھرم کے. اگلے 25 سال جو ہیں وہ گرہست جیون گزاریں، شادی کر لیں اور زندگی گزاریں. 50 سال کے بعد ہو جانے کے بعد وان پرستھ آشرم ہے. اب یہ شہر سے چلے جاؤ، جنگل کو چلے جاؤ، اب شہری زندگی چھوڑ دو، اور اس کے بعد جتنا علمی کام کرو وہاں جا کر کرو. یہاں کی مصروفیات جو ہیں وہ تمہیں اس لیے کہ یہاں کی تمہیں ذمہ داریوں میں رہتے ہوئے کرنا تھا، ان ذمہ داریوں سے ہٹ کر اب جا کر کچھ وہاں کے کچھ دھارمک اور علمی کام وہاں بیٹھ کے کرو اب جنگلوں میں اگلے 25 سال تک. اور اس کے بعد 75 سال کی عمر سے 100 سال کی عمر تک جو ہے وہ سنیاس. اب وہ بھی کچھ نہیں کرنا ہے، کھانے پینے کی فکر نہیں کرنی ہے، کچھ ہوا تو کہیں جا کے ہاتھ پھیلا لینا، وہ کچھ رکھ دے گا تو لے لینا، بالکل ہی معمولی پہننا، کسی اپنی زندگی کے بارے میں کچھ سوچنا مت. یہ سنیاس ہے. تو ہندو دھرم تو کے اندر تو یہ ورناشرم دھرم تھا. یہ جو ورناشرم دھرم تھا یہ 4 آشرم تھے. اس 4 آشرم سے باہر ہندو دھرم نہیں ہے کہ دنیا تو اسے چھوڑ کر ان کے دھرم پر آ رہی ہے. عیسائی جو ہیں جسے آج ویمن سلپ کی بات کرتے ہیں، عورتوں کی آزادی کی بات، عورت سے زیادہ حقیر ان کے مذہبی طور پر بات مذہبی ہو رہی ہے. عیسائی مذہب کے اندر عورت سے زیادہ حقیر کوئی ہے ہی نہیں. تو عورت کی وجہ سے تو موت آئی، عورت کی وجہ سے تو آدم بہکے. اور پھر اس کے بعد ان کے بڑی تفصیل کے ساتھ میں ان کے پرانے پادریوں کی اور ان کے جو جنہیں سینٹ کہتے ہیں، یہ سینٹ کا درجہ کہتے ہیں، ان کے جو بیانات ہیں کہ عورت کو یہ چاہیے کہ کسی معاملے میں کسی کے آگے آنکھیں نہیں اٹھائے، کچھ نہیں بولے، اس نے گناہ کیا تھا، اس کے اوپر دنیا کے اندر وہ تو ہے ہی یہاں پر دکھ اٹھانے کے لیے، یہاں پر ذلت سہنے کے لیے. یہ ساری چیزیں ان کے سینٹس کی کہی بھی ہیں. اس لیے کہ ان کی مذہبی بات ہے کہ عورت کی وجہ سے انسان ذلیل ہو کر جنت سے یہاں پر آ گیا. تو عورت جو ہے وہ ذلیل ترین ہے. عورت کسی مذہبی چیز میں آگے نہیں بڑھ سکتی، عورت دنیا کی کسی چیز کے اندر آگے نہیں جائے. اب تم نے عورت کو اونچا مقام دے دیا، عورت کو وراثت کے اندر حصہ بھی دے دیا. یہ تو اسلام کے قانون لیے ہیں، اپنی مذہب کو چھوڑا ہے، اسلام کے قانون لیے. کل میں نے بتایا تھا، کل ایک دوسری مثال کے اندر کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جب مردوں کی پاپولیشن بہت کم ہو گئی، بہت مر گئے جنگوں کے اندر، تو چرچ سے فرمان جاری ہوا، رومن ویٹیکن چرچ سے پوری دنیا کے عیسائیوں کے لیے پوپ نے فرمان جاری کیا کہ 1 سے زیادہ شادیاں کرو عیسائیوں کے نام. عورتیں بہت بڑھ گئی، ان میں پروسٹیٹیوشن بہت بڑھ گیا سارے یورپ کے اندر. مرد بہت کم رہ گئے، جنگوں کے اندر مارے گئے. اور پھر جو ملک جیتے جاتے تھے ان میں تو بہت جیت کر حاصل کرتے تھے، ان میں تو بہت ہی بری حالت ہوتی تھی، اس لیے کہ بے سہارا تھی عورتیں، کوئی نہیں ان کا. بھائی مارا گیا، باپ مارا گیا، شوہر ہے، اب لوگ اتنے کم ہو گئے کہ ان سے شادیاں کرنے والے کوئی نہیں ہے. تو وہ اس کے اندر سب سے بڑا پیشہ یورپ کے اندر پروسٹیٹیوشن تھا اس دور کے اندر. اور پھر جو جیتنے والی قومیں تھیں وہ تو بے تحاشا ان کا ایکسپلائٹیشن کرتی تھی. تو رومن ویٹیکن چرچ سے یہ فرمان ساری دنیا کے عیسائیوں کو جاری ہوا کہ عیسائی 1 سے زیادہ شادیاں کریں اور عورتوں کو پروٹیکشن دیں، یہ تو ورنہ پوری نسل تباہ ہو جائے گی ہماری اگر تم نے 1 سے زیادہ شادیاں نہیں کی. یہ سب بے سہارا ہیں اور یہ سب پروسٹیٹیوٹس ہو جائیں گی ساری عیسائی دنیا میں. ان کے مذہب میں اجازت نہیں دوسری شادی کرنے کی، پرمیشن نہیں ہے. تو جن کے دھرم میں دوسری شادی کرنے کی پرمیشن نہیں ہے، ان کے پوپ نے اپنے مذہبی کتاب، اپنے دھرم، آج کی انجیل میں لکھا ہوا ہے کہ نہیں کر سکتے. تو انہوں نے اپنے
اپنے دھرم کے خلاف یہ فرمان جاری کیا ساری دنیا کے اندر کہ ہو گئے ہمارے دھرم کے اندر. اس وقت تو ضرورت یہ ہے, حالات ایسے آ گئے کہ تم لوگ دوسری شادیاں کرو, تو اپنے دھرم کے خلاف پوپ فرمان جاری کر رہا ہے ساری دنیا کے عیسائیوں کو. قانون کس سے لے رہے ہو؟ قانون تو اسلام سے لے رہے ہو. جب دقت آ رہی ہے تو اسلام کب کہتا ہے کہ لوگ 2 اور 3 اور 4 کیا کریں؟ کہتا ہے کہ مخصوص حالات ایسے ہو سکتے ہیں جس میں 2 کی بھی ضرورت, ایک سے زیادہ کرنے کی ضرورت پڑ جائے. تو قانون تو یہاں سے لے رہے ہو, تم لا تو یہاں سے لے رہے ہو. تو جتنے بھی آج کے کامیابی کے قانون ہیں دنیا میں, وہ قومیں جو ترقی کر رہی ہیں, مسلمانوں نے نہیں لیا اپنے یہاں. انہوں نے اپنے یہاں, انہوں نے یہاں پر بالکل ٹائرنی, مسلمان ملکوں نے زیادہ تر نے اپنے یہاں ایسی ٹائرنی اور ایسی شہنشاہیت اس درجے کی, مطلق العنانی جسے کہتے ہیں وہ, کہ سختی سے لوگوں کو کچل ڈالنا, اس درجے کی بادشاہتیں قائم کی. انہوں نے لوگوں کو آزادی دی اور وہ نظام دیے جس کے اندر ہر ایک اپنی آواز اٹھا سکتا ہے اور رائے دے سکتا ہے. یہ قانون کہاں سے لیے؟ ان کے یہاں تو نہیں تھے, مسلمانوں نے نہیں کیے. تو یہ ساری چیزیں جتنی شروع سے لے کے بند تک ہیں, ان کے یہاں تو پوزیشن یہ چلی آ رہی تھی کہ اگر کوئی سائنٹسٹ یہ بھی کہہ دے کہ زمین گھوم رہی ہے تو گیلیلیو کو توبہ کرنی پڑی, دربار میں توبہ کرنی پڑی کہ نہیں زمین نہیں گھوم رہی ہے, میں توبہ کرتا ہوں اپنی اس بات سے. اور توبہ نہیں کرتا تو زندہ جلایا جاتا. سینکڑوں سائنٹسٹ کو زندہ جلا دیا. تو وہ لوگ آج سائنس کی بات کر رہے ہیں. لیا کس سے؟ قرآن نے کہا کہ سخر لکم ما فی السماوات والارض, زمین اور آسمان تمہارے لیے مسخر کیے گئے. انہیں لو وہاں پر انہوں نے وہ اس جگہ تک رکے تھے. تو پھر سائنٹسٹ نے آخر میں جب آزاد ان سے ہو گئے تھے تو انہوں نے کہا جاؤ, دھرم کی باتیں الگ ہیں, سائنس کی باتیں الگ ہیں. یہ دونوں نہیں, الگ نہیں ہیں, الگ نہیں ہے. دین نے تو ہمیشہ یہ بات کہی تھی کہ اللہ کی آیات کائنات میں بھی ہیں, اللہ کی آیات اس کلام کے اندر بھی ہیں. آج اس کی باتیں وہ کرنے لگے کہ نہیں سائنس اور ریلیجن الگ نہیں ہے. لے کہاں سے لے رہے ہو, اصول کہاں سے لے رہے ہو؟ تو ترقی کے تو جتنے اصول ہیں, جتنے امپلیمنٹیشن ہیں, جتنے قوانین, جتنے لا اپنے یہاں امپلیمنٹ کر رہے ہیں, سب اسلام کے ہیں. چاہے جان بوجھ کر نہ لیے ہو, انجانے میں لیے ہو, تو جب اسلام کے لیے تو اس سے آگے بڑھے ہیں. مسلمانوں نے نہیں لیے اسلام کے, وہ پیچھے پڑے ہوئے ہیں. تو بات تو یہ کہ دنیا آج بھی جہاں پر آگے جا رہی ہے وہ اسلامی قوانین کے ذریعے جا رہی ہے. بیکورڈ دنیا سے نکل کر آگے. وہ جانتے نہیں کہ اسلام سے لیے انہوں نے, پتہ نہیں ہے انہیں, لیکن لیے اسلام سے انہوں نے, تب وہ آگے گئے. ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ غیر مسلم ترقی کر رہے ہیں, اسلامی قوانین لے کر ترقی کر رہے ہیں, اور انہوں نے اسلامی قوانین چھوڑے ہیں, انہوں نے اپنی مرضی کے چلائے ہیں. یہ جب یہ چیز آ جائے کہ انہی آیتوں میں یہ میراکل بھی مل جائے, انہی آیتوں میں وہ اصول بھی مل جائے جنہیں دنیا لینے پر مجبور ہوتی چلی جائے گی, اسلام کا نام نہ لے لیکن انہی اصولوں کو لیتی چلی جائے گی, تب جا کر ترقی کریں گے. تو ان سے پوچھو کہ اب سرنڈر کرتے ہو نہیں کرتے ہو؟ اب بھی یہ اسلام نے دیے تھے, اب مانو گے نہیں مانو گے؟ اس جیسا کلام تم نہیں لا سکتے. تو ان سے پھر یہ بات پوچھو. اور پھر من کانا یرید الحیات الدنیا وزینتہا نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون. جس نے یہ, اور اسلام تو یہ کہتا ہے کہ حیات ایک پوری تسلسل ہے, ایک کنٹینیوٹی ہے. دوسرے اس کا نام کیا رکھا ہے جسے پرلوک انہوں نے کہا ہے, اس کا نام کیا رکھا ہے؟ اس کا نام قرآن نے رکھا ہے آخرہ, بعد کا دور. اس کا نام رکھا ہے آخرہ, بعد کا دور, ایک لگاتار تسلسل ہے, کنٹینیوٹی. تم یہاں جتنی محنت یہاں پر کرتے ہو وہ آگے آنے والے دور کے لیے کرتے ہو نا اپنے, کہ ہم یہ محنتیں کر لیں, ہم کھانا نہیں کھا رہے بھاگے چلے جا رہے ہیں اپنے کاروبار کے لیے, ہم نے بھوک پیاس گرمی سب یہ چیزیں اٹھائی اپنے بچوں کے لیے, اس لیے کہ وہ آگے ہمارے بعد کے دور کے اندر ہمیں آرام ملے گا, پیسے آئیں گے. کیونکہ یہ پوری حیات ایک تسلسل ہے, اس میں آخرہ وہ بعد کا دور ہے. اس سے گزر کر تم بعد کے دور کے لیے تیاری کر لو. تمہارا یہی تو تم چھوٹے لیول پہ یہاں دیکھتے ہو کہ محنت کر لی تو بعد کے دن اچھے آئے, کوئی بات نہیں, تکلیف اٹھا لی. تو یہ اس کا نام یہ حیات باقی ہے. یہ دنیا ایک مارجن, ایک بارڈر لائن رکھ دی کہ اس سے پہلے کا حصہ جو دنیا ہے یہ اس سے بعد کا دور ہے حیات کا, ہی زندگی کا. تو جس نے حیات کا یہ جو بارڈر تھا اس سے ادھر ادھر کی خالی بات کی اور سوچا کہ نہیں بس اتنی اچھی ہو جائے صرف, وزینتہا, اس کی زینت کے لیے, نوفی الیہم اعمالہم فیہا, ہم پورا بدلہ دیں گے ان کے اعمال کا. یہ مذہب کی دنیا سے اٹھ کر دین کی دنیا نے, قرآن نے جو اصول دیے تھے, کہیں یہ نہیں کہا کہ تم یہ اس دنیا کو چھوڑ. مسلمانوں سے یہ نہیں کہا, یہاں پہ ہر دھرم کے اندر ان کا کہ زندگی بھر تو فراڈ کرتے رہے,
اب اس کے بعد وہ آخر عمر کے اندر 70 سال کی عمر ہے، وہ بیٹھے ہوئے، وہ صرف پوجا پاٹ کے اندر لگے ہوئے، یعنی ایون مسلمانوں میں ان کا اب تو بھائی سب کچھ ہو گیا تھا، اللہ اللہ کر لینا، اب ہو گیا قریب آ گئے تو ذرا داڑھی بھی چھوڑ دی، اور اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ اب بس مسجد جانے لگے، اس لیے کہ اور سب چیزیں کی تو اب طاقت و صلاحیت ختم ہو چکی ہے، ان کا کہ اب آخری دن اللہ اللہ کر لیں۔ یہی ہندو کرتے، یہی عیسائی، یہی دوسرے دھرم والے کرتے، اس لیے کہ تصور کیا ہے، دین، دنیا چھوڑ دو تب دین ملے گا۔ اسلام نے کبھی نہیں کہا، تو بھائی یہ حیات پورا ایک تسلسل ہے، شروع سے اسلام نے کہا تھا کہ زمین و آسمان تمہارے لیے مسخر کیے گئے ہیں، جب تمہارے لیے کیے گئے ہیں تو دنیا چھوڑنے کی بات تو کہی نہیں تھی، دنیا کے اندر آگے اونچے مقام حاصل کرنے کو چھوڑ دینے کی بات بھی نہیں کہی تھی۔ جب زمین پر بھیجا تھا حضرت آدم کو، اتارا پہلے انسان کو، تب کہا تھا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، ایک مدت تک، لیکن یہ یاد رکھنا کہ ہے ایک خاص مدت تک، تمہارے لیے دنیا میں متاع ہے، سامان ہے اپنی ضرورت کے استعمال کا، اس سے فائدہ اٹھانا ایک خاص لمٹ تک ہے، پھر تمہاری حیات آگے چلے گی، اس دنیا سے نکل کر آخرت والے دور میں آ جائے گی۔ اس کا خیال رکھنا کہ یہاں جو کچھ تم ایفرٹس کمائی کر رہے ہو وہ اس ڈیزائن اس انداز سے ہو کہ آگے تمہیں اس سے زیادہ ملے جا کر۔ اس کو چھوڑنے کو کب کہا تھا؟ کسی جگہ پہ کہا نہیں تھا۔ یہاں دیندار ہونے کا تصور یہی ہے کہ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے کسی کونے کے اندر بیٹھ جائے، انہوں نے کہا کہ یہ بڑا متقی آدمی ہے بہت، اس لیے کہ دنیا کے بارے میں تو سوچتے ہی نہیں ہے، لیکن یہ کہ صرف دنیا کے بارے میں سوچنا کہ یہ ایک دوسرا پہلو ہے کہ اس بارڈر سے پہلے تو بڑا نقصان کیا تم نے۔ ایک حیات بالکل جاری ہے، زندگی جاری ہے، اس کے آگے کے سب کچھ یہاں پر آگے کے حصے کے لیے کر رہے ہو، لیکن بڑے شارٹ ٹرم، یہ جلدی والے عجلت والی کی بات تم نے کی۔ جس نے دنیا کے بارے کا ارادہ کیا اور اس کی زینت کا صرف اتنے پارٹ کے لیے، نوفی الیہم اعمالہم فیہا، ہم دیتے ہیں، دیں گے، اس میں کوئی قید نہیں ہے مسلمان و غیر مسلم کی۔ اصول رکھ دیے، ان اصولوں کے اعتبار سے کرو کہ ملے گا، ہر حالت میں ملے گا، لیکن اتنا تو خیال رکھ لو کہ اتنا شارٹ ٹرم کیوں سوچا، اسے بھی لو اور بعد والے حصے کو بھی لو۔ یہ اوور آل پلاننگ تو تمہاری یہ لائف تو اور آگے چلے گی، اس لائف کے بارے میں کچھ نہیں رکھا تو کلاش ہو جاؤ گے۔ تو کہا کہ جو لوگ صرف اتنے کی ہم انہیں دیتے ہیں پورا، اور اس کو بڑی تفصیل سے بڑے عجیب انداز میں کہا ہے سورہ بنی اسرائیل میں، اسے اور دیکھ لیں۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہیں 18 سے 20 تک۔ من کانا یرید العاجلہ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، جو چاہتا ہے کہ جلدی والا لے لیں، بس اس آخرت کی پرواہ نہیں کر رہا، جو بعد کا دور آنے والا ہے زندگی کا، بس یہ جلدی والا کر لیتے ہیں۔ تو یہ کہا گیا عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، اس کا ارادہ کرتا ہے نا اجلت والا کہ یہ بس جلدی کا گین مل جائے، تو ہم اس کے لیے وہ آسان کر دیتے ہیں، ہم دے دیتے ہیں۔ ثم جعلنا لهم جہنم یصلاها، لیکن آگے کا جو دور آ رہا ہے وہ اس کے لیے بس رونے پیٹنے کا ہی ہے، مصیبتیں اٹھانے کا ہے وہ دور جو آ رہا ہے، جو اگر یہ جس نے یہ اجلت کی ہے، ومن اراد الآخرۃ، اور جس نے اس زندگی کے آخر والے حصہ جو ہے اس کی بھی کوشش کی تھی، اس کا ارادہ کہ بس سعیها سعیها، خالی ارادہ نہیں کیا تھا، اس کے لیے کوششیں یہاں پر اسی زندگی میں کرتا رہا تھا، یہ نہیں کہا کہ اس زندگی کو چھوڑے اور اس زندگی کی خوشیوں کو چھوڑے، اس زندگی کی کامیابیوں کو چھوڑے تب وہ ملے گی، لیکن اس کو نظر میں رکھنے کے حساب سے پلان کرے اس بیلنس کو کہ کتنا یہاں کتنا وہاں، کہ اس کی تیاری رہے، اس کے لیے اس نے وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اسی کو ایمان کہتے ہیں، ساتھ میں مومن بھی تھا، یعنی اللہ کے دیے ہوئے جتنے قانون تھے اس کو پورا یقین تھا اس بات کا، کامیابی کا، کہ یہ قانون ہے، یہاں کی کامیابی کے بھی وہاں کی کامیابی کے دونوں دیے گئے تھے، اس کے ساتھ میں وہ اگر صحیح کرتا رہا فَأُولَٰئِکَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، اس کی جو صحیح ہے اس کی ناقدری نہیں ہوگی، اس کی کوشش کی۔ اور یہ بات زیادہ واضح اس آیت میں، عجیب آیت ہے، کُلًّا نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ، ہم تو ان کی بھی مدد کرتے ہیں اور ان کی بھی مدد کرتے ہیں، جو باغی ہیں اللہ نے کہا ان کی بھی مدد کرتے ہیں ہم، اس لیے وہ دنیا کو لینا چاہ رہے ہیں، ہم مدد کرتے ہیں، دے دیتے ہیں، تو ہم دونوں کی مدد کرتے ہیں، اس لیے کہ اس دنیا کے لیے اس حصے کے لیے یہی قانون رکھا ہے کہ ایک کھیت میں جو صحیح طریقے سے محنت کر کے جوتے گا، ہل چلائے گا، اس میں اس کی بات نہیں کہ مسلمان کی کھیتی زیادہ پکے گی اور ہندو کی کم پکے گی، یا ہندو کی کم پکے گی مسلمان کی زیادہ، ہندو کی زیادہ پکے گی مسلمان کی کم، اس کا کوئی چکر نہیں ہے، یہ تو اصولوں سے جو بھی چلے گا اس کو ملے گا۔ تو ہم مدد کرتے ہیں جو بھی کچھ کرتا ہے اس کے لیے، وہ اگر صرف اتنے حصے کی اجلت والے حصے کی محنت کرتے ہیں ہم ان کی مدد کرتے ہیں، کامیابیاں دیتے ہیں، تم اتنے پارٹ کی کامیابی چاہ رہے تھے، دیتے ہیں ہم،
بشرطے کہ اس کے لیے محنت کی ہو، لیکن پھر وہاں پہ کوئی حصہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کے لیے تم نے کیا نہیں تھا کچھ. تو تم اس کے لیے بھی کرو اس کے لیے بھی کرو، دونوں میں ہم مدد کریں گے. خالی اس کے لیے کرو گے اس میں مدد کریں گے، صرف اس کے لیے کرو گے اس میں مدد کریں گے. ہماری طرف سے تو اصول دے دیے گئے ہیں، اور سچ مچ جس نے محنت کی اس میں ہماری ہیلپ آئے گی. تو کہا ہم ان کی بھی مدد کرتے ہیں، ہم ان کی بھی مدد کرتے ہیں. یہ جو خالی یہ صرف دنیا تک رو جانا چاہتے ہیں، اللہ نے کہا کہ یہ تو ہماری ماں کہانا عطا اور رب کا معذورہ، تمہارے رب کی بخشش کسی جگہ بندی بھی نہیں ہے کہ مسلمان کو دیں گے. عطا تو سب کے لیے ہے، عطا ماں کہانا عطا اور رب کا، یہ عطا تو سب کے لیے، سب کے لیے برابر. رول دے دیے گئے ہیں، جو اس کے حساب سے کرے گا اسے ملے گا. مدد کافر کی بھی کریں گے، مدد مسلمان بھی کریں گے، رول سے چل رہا ہے. لیکن اس نے جو رول بنائے ہیں وہ بس اتنا ٹکڑا لینے کے لیے بنائے اپنے، ہم مدد کریں گے تو وہ ٹکڑا اسے ملے گا. تم جو رول بنا رہے ہو وہ یہاں کے لیے اپنے بنائے نہیں رہو، یہاں پہ بڑھنے کے لیے تو تم ذلیل بھی ہوگے خار بھی ہوگے، کیوں نہیں بناتے؟ تم وہ رول بناؤ جو یہاں پر بھی بڑھنے کے ہوں. لیکن یہ دیکھو کہ زندگی آگے تک جائے گی، اس کو نظر میں رکھتے ہوئے چیزوں کو لے کر چلنا، کہ کچھ چیزیں اگر چھوڑنی ہے تو چھوڑ دینا، لیکن ایسا نہ ہو کہ بات کو جا کے تلاش ہو جاؤ. وہ جو بعد والا حصہ ہے جسے آخرت کا ہے، ورنہ رول کے حساب سے ہماری جو ہے وہ جو چلے گا اس کو مدد ہیلپ ہماری طرف سے ملے گی. اس کے بعد کا انظر، ذرا دیکھو، انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض. اب دیکھا تم نے لوگوں کو ایک دوسرے سے اوپر کیسے کرتے ہیں ہم، کہ ہماری طرف سے مدد آتی ہے. خالی دنیا حاصل کرنا چاہ رہے تھے، جلدی گیند لینا چاہ رہے تھے، ہم مدد کرتے ہیں اور مل جاتی ہے انہیں. اس میں وہ اوپر ہو گئے، فضیلت مل گئی انہیں. تو جنہوں نے صحیح قوانین کے ذریعے یہاں کی دنیا کے حساب سے جو قانون ٹھیک تھے اس کے حساب سے محنتیں کی. اب جس نے دن رات تعلیم حاصل کی ہے، بہت محنت کی ہے، وہی تو جانے کے بعد آفیسر بنے گا نا. تمہارے بچے نے نہیں کی تو نہیں بنے گا. یہ نہیں کہ مسلمان ہے تو دعائیں کرا رہا ہے تو فلاں وظیفہ پڑھ لینا تو اس کو زیادہ مل جائے گا، پھر بعد کو بہت سی نمازیں پڑھ کے دعا کر رہا ہے. اس کا تو اصول یہ تھا تو اس کو ملے گا. ایسے فضیلتیں ملا کرتی ہیں، یہ دنیا کی فضیلتیں ہیں. ایسے جنہوں نے جس چیز کے لیے محنت کی ہے، واقعی محنت کی ہے اصولوں کے مطابق، ان اصولوں سے ہٹ کر نہیں چلے گا خالی دعائیں کرنے سے. تو دیکھو ایسے ملتی ہیں فضیلتیں لوگوں کو کہ جو اصولوں پر عمل کرتے ہیں. ایسے اصول وہ بھی ہیں جو دنیا اور آخرت کے دونوں کے ہیں. تم ان پر عمل کرو گے تو تمہیں فضیلتیں ملیں گی یہاں پر بھی اور وہاں پر بھی. یہ تمہیں بتایا کہ تم دیکھو لوگوں کو ایک دوسرے سے اوپر ہم کیسے کرتے ہیں. جو جس چیز کے لیے محنت کرتا ہے اصولوں کے مطابق وہ اس کو مل جاتی ہے. ایسے ہم ایک دوسرے کے اوپر کرتے ہیں لوگوں کو. یہاں تم سے جو لوگ اوپر ہیں انہوں نے تم سے محنتیں زیادہ کی ہیں، اس کے تم محنت کر لو تم اوپر ہو جاؤ گے. انہوں نے بعد والے حصے کے لیے محنت نہیں کی تو کچھ نہیں ملے گا، تم نے نہیں کی تو تمہیں نہیں ملے گا. یہ ہیں فضیلتیں، ایسے ملا کرتی ہیں. اس کی محنتوں کی بنیاد پہ فضیلتیں ملتی ہیں کہ ہم لوگوں کو اوپر کر دیتے ہیں، لوگوں کو نیچے کر دیتے ہیں. تو بلا الآخرت و اکبر درجات و اکبر و تفضیلا. لیکن صحیح فضیلت آگے جانے کی یہ بڑے دونوں کی محنت کرو، یہ سب سے اچھی بات ہے. یہاں کی خالی کر لو وہاں کو چھوڑ دو تو وہ حصہ زیادہ لمبا ہے اور وہ فضیلت زیادہ بڑی ہے. ایسا مت کر دینا کہ اسے چھوڑ دو، وہ زیادہ بڑی ہے اور اس کے لیے کہ اسے چھوڑ دیا تو بھی نقصان کیا ہے. اصل میں تو دونوں کی محنتیں کر لو. جو اصول قرآن نے بتائے وہ دونوں کی محنتوں کے ہیں. اور یہ بتا دیا پھر کہ جو سچے مومن ہیں یعنی سارے قانونوں کو مانتے ان سے وعدہ کیا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. تم میں جو ایمان لائے ہیں اور اچھے عمل کیے ہیں تم میں سے ان سے اللہ کا وعدہ ہے لیستخلفنہم فی الارض، کہ زمین میں پاور ان کو دیں گے. اللہ کا وعدہ ہے جو ایمان لائے ہیں. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ مسجدیں بھر دو تو ہو جائے گا ایسا. مسجد بھرنا تو ضروری ہے، وہ تمہاری اپنی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے لیے، اللہ سے جڑنے کے لیے، اس سے رابطے کے لیے وہ لازمی شرائط بتائی گئی تھی. لیکن اس کے ذریعے وہ نہیں ملے گا. اسے سمجھ رہے ہیں وہ سارے رولز اس کو فالو کرنا ایمان ہے جتنے دیے گئے. خالی نماز پڑھنا تھوڑی ایمان. جتنے رولز بتائے ہیں ان سب کو فالو کرنا ایمان ہے. اللہ کے قوانین ہیں، اس قانون کا لازمی یہی نتیجہ نکلے گا اور اس قانون کی خلاف ورزی کرو گے تو لازمی نقصان پہنچ جائے گا. اسے ایمان کہتے ہیں، اس پہ مکمل یقین کو. تو اب ان قانون کی جب کرو گے پابندی تب ہو اصل مومن. تو جو قانون جتنے بتائے گئے ہیں اس کو فالو کر لو. تمہیں لیستخلفنہم فی الارض، اس زمین پر تمہیں ہم اقتدار دے دیں گے، پاور دے دیں گے. اب ان رولز کو فالو دوسرے کر رہے ہیں تو انہیں اقتدار دے دیا. کہا اللہ کا وعدہ ہے
صحیح عمل صالحات، صحیح عمل کرتے ہوئے اگر تم ان سارے رولز پر مکمل یقین رکھو گے جو اللہ نے نازل کیے، تب ہوتا ہے ایمان۔ لا الہ الا اللہ کہہ دینے سے ایمان نہیں ہوتا، پورا یقین ہو کہ ان اصولوں کی پابندی تم کرنے سے تمہیں کامیابی ملے گی، اس کے ساتھ ان کی تم کرو گے پابندی تو اللہ کا وعدہ ہے کہ تمہیں سب سے اوپر کر دیں گے، تمہیں پاور دے دیں گے۔ اب جب اس کی پابندی نہیں کرو، کہو گے ہم ہیں ایمان والے، تو وہ ایمان والے اللہ کی نظر میں پھر ہوئے ہی نہیں، ورنہ تو اللہ کا تو وعدہ ہے کہ وہ تمہیں پاور دے دیتا۔ تو اگر پاور نہیں ملی تو پھر تم اللہ کے ایمان والے اللہ کی نظر میں نہیں ہو۔ ایمان والوں کا مطلب لوگ سمجھتے ہی ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا تو ایمان والے ہو گئے۔ ایمان والے وہ ہوتے ہیں کہ جو اللہ نے جو اصول بتا دیے ان کو 100% یقین ہو کہ ان اصولوں پر چل کے کامیابی ملے گی اور چلنا شروع کر دیں، اور پورا یقین ہو کہ اس کی خلاف ورزی کریں گے تو ناکامی ہو جائے گی۔ اور جو میں مثال ایک بار بار دیتا ہوں اسے خالی صرف دہرا رہا ہوں کہ ایمان کسے کہتے ہیں۔ وہ ایک پائلٹ کو جب ٹریننگ دی جاتی ہے تو ان سارے مراحل سے گزارا جاتا ہے جو ضرورت کبھی نہیں پڑے، لیکن اگر ایک دفعہ بھی پڑ گئی تو اس کو پیراشوٹ سے کودنے کی بھی ٹریننگ دی جاتی ہے۔ اب 30,000 فیٹ پر پلین کو لے جاتے ہیں، پیراشوٹ باندھ کر کہہ دیتے ہیں پہلی مرتبہ کا ہے ٹریننگ ہے، کودو۔ کچھ انسٹرکشنز دے دی کہ کب کون سی اسٹرنگز ڈھیلی کب کرنی ہے، وہ کود جاتا ہے، وہ سیف اتر آتا ہے، اس لیے کہ ان انسٹرکشنز کو اس نے فالو کیا ہے۔ اسے 100% یقین ہے، کودتا ہے اس لیے کہ مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، اگر جو انسٹرکشن دی گئی میں اسے فالو کروں گا مجھے کچھ ہوگا ہی نہیں، اسے 100% یقین ہے، اس لیے کودتا ہے، نہیں تو نہیں کودتا 30,000 فٹ سے۔ اور اسے یہ بھی یقین ہے 100% کہ ذرا بھی میں نے اس کی خلاف ورزی کی تو ہڈیاں میں نہیں ملیں گی، یہ بھی پورا یقین ہے، تو اس لیے وہ ذرا بھی خلاف ورزی کرتا ہی نہیں ہے اور سیف لینڈنگ کرتا ہے۔ ایویشن کی ہسٹری میں، ایویشن ٹریننگ کی ہسٹری میں، اس تاریخ میں جب سے انسان نے تربیت دینی، پیراشوٹ سے کودنا، جہاز اڑایا ہے، اور جب سے پیراشوٹ سے کودنے کی ٹریننگ دینی شروع کی ہے دنیا بھر میں، آج تک ایک بھی پائلٹ نہیں مرا کودنے میں، ایک بھی نہیں مرا۔ 100% ریکارڈ ہے سکسیس کا۔ کیوں نہیں مرا؟ انسٹرکشنز پوری فالو کی۔ اسے پتا تھا کہ ذرا یوں نہیں کی تو چھٹی، اور اس نے نہیں کیا ذرا سا بھی ایسا، تو ایک نے بھی نہیں کیا کہ ذرا تو کر دیتا، کہ آگے پیچھے کر دیتا۔ آج تک کی ہسٹری میں ایک نے بھی نہیں کیا، اسے ایمان کہتے ہیں۔ اسے یہ مکمل یقین ہے کہ ایسے سیف لینڈنگ ہوگی، اور نہیں کیا تو برباد ہو جائے گا، اس کو یقین تھا، اس کے حساب سے کیا، تو اس کو کہتے ہیں ایمان۔ اللہ نے قانون دے دیے، ہم کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کبھی کبھی تسبیح بھی پڑھنا ہے اس کی، اور اللہ نے قانون دے دیے، ایمان اسے کہتے ہیں۔ اس بات کا پورا یقین، اس رولز کو فالو کیا تو کامیابی، اس رول سے ذرا ہٹے تو بربادی، اس کا 100% یقین ہونے کو ایمان کہتے ہیں۔ زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہاں پر یہ بتا دیا گیا کہ اسے ماننا، یہ زبان سے کہنا، فرشتے بھی ہوتے ہیں، ہم کتابوں کو بھی مانتے ہیں، ہم رسولوں کو بھی مانتے ہیں، ایمان والے ہو گئے۔ ایمان تو اس مکمل یقین کو کہتے ہیں۔ اللہ کے کتابوں پر ایمان کا مطلب کیا ہے؟ رسولوں پر ایمان کا مطلب کیا ہے؟ یہ خالی الفاظ ہیں کہ جو رسولوں کے ذریعے ہم تک اللہ کے قانون آئے وہ ایسے قانون ہیں کہ اس کی ذرا بھی خلاف ورزی کی تو ہلاک ہو جائیں گے، اس کا مکمل یقین۔ خالی لفظ بول دیا کتابوں پر ایمان ہم رکھتے ہیں، ہم رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، ہم ایمان والے ہو گئے۔ تو یہ اگر جنہوں نے فضیلتیں کہا ایسے ملتی ہیں، ایک کے اوپر دوسرے کو سپیریورٹی ایسے ملتی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ملے گی۔ تم دونوں کے لیے کوشش کرو، دونوں مل جائیں گی۔ ہماری مدد کافروں کے لیے بھی آتی ہے، ہماری مدد ان کے لیے بھی آتی ہے جو مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں۔ جتنے حصے کی وہ ایفرٹ کریں گے اتنے میں ہماری مدد آ جائے گی یہاں دنیا میں۔ ہاں ان کی ایفرٹ کے اوپر بیس کر رہا ہے، انہوں نے ایفرٹ دونوں کے لیے کی تھی تو وہاں بھی کامیابیاں مل جائیں گی۔ تو تمہارے رب کی بخشش جو ہے اس کے اندر کوئی قید نہیں ہے، ان کے ساتھ ذرا سا بھی کچھ جو ہے وہ کمزور وہ نہیں کی جائے گی۔ یہ وہ لوگ ہیں اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، جنہوں نے اجلت کی تھی، صرف دنیا والی بات کی تھی، ان کے لیے بعد والے حصے میں آگ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ وحبط ما صنعوا فیہا، اور جو کچھ بھی انہوں نے صنعت انڈسٹری، جو کچھ بھی انہوں نے منصوبے بنائے تھے، جو پلان بنائے تھے، جو محل تعمیر کیے تھے، سب بیکار ہو جائیں گے اس کے اندر، اس لیے کہ وہ انہوں نے یہاں کے لیے کیے تھے، آخرت کے لیے کیے نہیں تھے۔ حصہ وہ ہونا چاہیے تھا جو آخرت کے، باطل ما کانوا یعملون، اور جتنے عمل یہاں پہ کرتے رہتے وہاں کے لیے آخرت کے لیے باطل ہو جائیں گے۔ تو عمل وہ جو دونوں جگہ کے لیے ہوں اور دونوں جگہ کی اس کے اندر کامیابیاں ہوں۔ دعا تو آپ کو دعا یہی سکھائی تھی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اس لیے دنیا پہلے، دنیا کی زندگی جو پہلے آ رہی ہے،
وفی الآخرت حسنہ، تو یہ خالی زبان ہلانے کی تھوڑی تھی کہ مل جائیں گی آپ ہاتھ اٹھا کے اللہ آنسو نکال نکال کے خالی کہہ دیں. دعا تو اسی لیے ہے کہ یہ اللہ سے اس کا فضل مانگو، اور جو کچھ یہ کہا کہ اس کی ایفرٹ کر لو. ایفرٹ کے بغیر کہتا ہے نہیں ملتی، ایفرٹ کافر کرتا ہے، مجھے دے دیتے ہیں. تم کرو گے تمہیں دے دیں گے، بنا ایفرٹ کے دیں گے نہیں. تمہاری کھیتی نہیں پکے گی اگر تم نے ہل ٹھیک سے نہیں چلایا ہے، اس کی پک جائے گی ہندو کی اگر اس نے ٹھیک سے چلایا تو ساتھ میں ہی ہل تو چلانا پڑے گا زمین کے لیے. زمین جو ہے اس کے اندر سے کھیتی تمہاری مسلح بچھا کر نہیں ملے گی. اللہ کا فضل مانگو، اس لیے کہ اس کے بعد بھی یہ ہو سکتا ہے کہ ساری محنت کی طوفان آ گیا، ختم ہو گیا، تو محنت کرنی پڑے گی، پھر اللہ کے فضل کی بات ہوگی. خالی ہاتھ اٹھا کر دعائیں نہیں ہوں گی. اجلت کی اس دونوں زندگیوں کے اندر نظر کے اندر رکھنا. تو ورنہ یہ کہ وہ لوگ جو صرف اس زندگی کو نظر میں رکھتے ہیں ان کے لیے پھر وہاں پر آگ ہی آگ ہے، اس لیے کہ وہاں کی انہوں نے تیاری نہیں کی. الحمدللہ.